ہر اچھی اور بابرکت محفل کا آغاز ہمیشہ خدا کے نام سے کیا جاتا ہے۔ آج کی اس خوبصورت انجمن کا اور اس پیاری محفل کا آغاز اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے ہو چکا ہے۔ بغیر تاخیر کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کتاب فطرت کے سر برگ پر جو نام احمد رقم نہ ہوگا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوگا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ پا اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ اور خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول کلہائے عقیدت بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب منیب احمد صاحب کو۔ تشریف لائیے اور عقیدت کے پھول بحضور سرور کونین پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے لیے. یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے لیے. جبھی تو آپ کی رحمت بھی ہے سبھی کے لیے. جبھی تو آپ کی رحمت بھی ہے سبھی کے لیے. اور انہی کے در کے سوالی دکھائی دیتے ہیں. نجوم و شمس و قمر سارے روشنی کے لیے. نجوم و شمس و قمر سارے روشنی کے لیے. یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے لیے. جبھی تو آپ کی رحمت بھی ہے سبھی کے لیے. ماشاءاللہ، بہت ہی خوب. آج کے پروگرام کا عنوان جو کرے گا امتیاز رنگ کو خون مٹ جائے گا. یہ کہا کس نے تھا؟ یہ حکیم الامت نے کہا تھا. حکیم اس شخص کو کہتے ہیں جو زمانے کی نفس پر، قوم کی نفس پر ہاتھ رکھتا ہے اور مرض پہچان لیتا ہے. ایک دھندلکا سا چھایا ہوا تھا جب کوئی غیر قوم ہمارے اوپر مسلط تھی. پر صغیر پاک و ہند میں کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا کہ جانا کہاں ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر، آپ کی جائیداد کے اوپر، آپ کے ترکے کے اوپر کوئی باہر سے آ کے قابض ہو جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا. اگر وہ آپ سے طاقتور ہو کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، چھوڑ جاؤں، آپ کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، راستے دکھائی نہیں دیتے، راہبر نہیں ملتے، اور ذہنی کشمکش اور الجھن کا شکار ہو جاتی ہے. تب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرماتا ہے جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، جن کو دنیا شاعر مشرق کہتی ہے. وہ نشاندہی کرتے ہیں راستوں کی بھی، منزل کی بھی، اور منزل تک پہنچنے میں جو طریقہ کار اختیار کیے جائیں گے ان کی بھی. اب انہوں نے کہا تھا اس وقت جب راستے دکھائی نہیں پڑتے تھے، دھند تھے، دھندلکے تھے، گرد و غبار تھا، کوئی خاص راستہ نہیں تھا، کوئی خاص منزل بھی نہیں تھی. ہر کوئی اپنے علاقے، اپنی ریاست اور اپنے خون پر فخر کر رہا تھا. چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لوگ بڑھتے جا رہے تھے اور شاید نفسا نفسی کا سازن تھا. یہ امید کی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ
हमारे अंदर हुई या उस वक्त ये ऐसा क्यों हुआ जब जंग व जदल का माहौल होता है, जब आपकी जान की अमान नहीं होती, जब आपके बच्चों का मुस्तकबिल नजर नहीं आता, जब आप वाक़ई कर रहे होते हैं, जब खाक फाक रहे होते हैं, जब आपका नजरिया बज़ोर तेग आपसे छीना जा रहा होता है, तो तब ऐसे ही हालात होते हैं। तब कहा था कि हुकूमत ने कि जो करेगा इम्तियाज़ रंग को खून मिट जाएगा, तरके खरगाही हो या अराबी वाला गौहर, नस्ल अगर मुस्लिम की मजहब पर मुकद्दम हो गए, उड़ गया दुनिया से तुमानिंदे खाक राह गुज़र। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। उस वक्त बहुत सारे लोग भाषण देने वाले आते थे कि हम मुसलमान ही क्यों हैं, हम छोड़ देते हैं वो नजरिया, हम छोड़ देते हैं वो सब कुछ जिनकी वजह से हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। आज भी आपको बहुत सारे लोग ऐसा कहते नजर आते हैं कि वाक़ई मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकालता। रूह मोहम्मद को बदन से निकालने के लिए बड़ी ताकतें सरगर्म है, और ये चंद नौजवान जो भी सरमाया है, जिनकी रगों के अंदर रूह मोहम्मद का खून दौड़ता है, और उन्होंने इस शहर के वालिदा जहनों के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया है ये बताने के लिए कि हम बातिल के मुकाबले में अपना नजरिया रखते हैं जो मोहम्मद का नजरिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कायद का नजरिया है, जो हुकूमुल उम्मत का नजरिया है। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि दो कौमी नजरिए की तो बुनियाद ही नहीं है, ये कहां से आ गया? कायद सेक्युलर थे, अल्लामा इकबाल तो सेक्युलर थे, ये तो सेक्युलर स्टेट है। अरे मेरे दोस्तों और भाई, अगर ये ऐसा ही था तो इतनी कुर्बानियां, इतना जंगो जदल और इतना हिस्टोरिकल मैसकर जो हुआ, ये क्यों हुआ? हिजरत मदीना के बाद सबसे बड़ी हिजरत जो पाकिस्तान बनने के वक्त हुई, आखिर क्यों उसकी जरूरत पड़ी? अगर ऐसा ही था तो हम तो इकट्ठे बड़े अच्छे रह रहे थे। तो मेरे दोस्तों और भाई, नजरिए पे कौमें बनती हैं, और नजरिए की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला कुछ लोगों को चुन लेता है। ये अल्लाह ताला की तौफीक से होता है, आपकी और मेरी मर्जी से नहीं। और जिन लोगों की रस्सी को अल्लाह ताला ढील देता है और रब के रास्ते से दूर कहीं निकल जाते हैं, वो अपने आबा व अजदाद के कारनामों को, उनके नामूस को भुला देते हैं, अपने असलाफ से उनको निस्बत नहीं रहती, वो सैयारा थे तो साबित बन जाते हैं, जमूद इख्तियार कर लेते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं ह्यूमन हेल्प फॉर ह्यूमन के तमाम स्टाफ को और तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, तमाम वर्कर्स को, तमाम वर्किंग हैंड्स को कि रब ताला ने आपको तौफीक दी है। आप वो चुनिंदा नौजवान हैं जो हक के रास्ते की तरफ अपने बुरीदा बाजू लेकर खड़े हो रहे हैं, गो कि आपको फंडिंग नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़ी एनजीओज की तरह आपके पास सोर्सेज और रिसोर्सेज नहीं है। आपको बुलाने के लिए लोगों को मिन्नतें करना पड़ती हैं। हक के रास्ते की तरफ बुलाना आसान थोड़ी होता है। आप कोई ऐसा काम रखें ना, कोई ऐसा एंटरटेनिंग जो लव्वो लाभ वाला हो, जो अपने नजरिए से दूर भटकाता हो, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूर दराज के शहरों से लोग भागते दौड़ते चले आते हैं। और आपको एक कोई बात बताओ कि इत्र के चंद कतरे होती हैं जो आबो हवा को महका देते हैं। इत्र के सिर्फ चंद कतरे दरकार होते हैं, और खालिस इत्र की निशानी होती है कि कपड़े पे लग जाए, कपड़ा फट जाता है, उसकी खुशबू, उसकी महक नहीं जाती। आपके नजरिए की ये महक ये चंद लोग नहीं है, आप लाखों लोगों पर भारी हैं। और इसके लिए आपके लिए बहुत सारी हौसला अफजाई और अप्रिसिएशन है मेरी तरफ से भी और एक दूसरे के लिए भी। खूबसूरत तालियों से मैं चाहता हूं कि एक दूसरे को बहुत खातिनों हज़रात, मैं अभी मजीद तारुफ खुद नहीं करवाऊंगा इस ऑर्गेनाइजेशन का कि ये क्यों है, क्या काम करती है, और आज का ये प्रोग्राम इसलिए अरेंज किया गया, आप लोगों को यहाँ पे क्यों जहमत दी गई। मैं दावत देता हूँ मोहम्मद फैसल याकूब साहब को, जो को फाउंडर हैं हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ लाते हैं, ब्रोस्टो पर आइए और अपने ख्यालात से आगाज कीजिए। तमाम हजरात
ممبرس بھی ہیں، پہلے فیلڈ میں کافی مختلف ایریاز میں کام کرتے ہیں، اور آج خاص طور پہ چھٹی والے دن ہم ویسے بھی ان کا ٹائم دیتے رہتے ہیں، لیکن آج چھٹی والے دن بھی ہم نے ان کو تکلیف دی ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے معزز مہمان جو یہاں پہ ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہاں پہ بلانے کا مقصد ایک بہت بنیادی چیز، خاص طور پہ ہمارے جو ممبرس ہیں ان کو بھی یہ چیز باور کروانا، کیونکہ آپ لوگوں سے بھی ملاقات بہت کم ہوتی ہے، مختلف شہروں سے آپ یہاں پہ آج اکٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ روزگار کے بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بار بار آپ لوگوں سے ملاقات ممکن نہیں ہو پاتی. تو میں آج صرف 2 پوائنٹس پہ فوکس کروں گا. ایک یہ کہ یہ آرگنائزیشن بنانے کا خیال کیوں آیا اور ہم نے اس کو کیوں شروع کیا، اور پھر دوسرے فیز میں یہ بات کروں گا کہ ہم نے جب اس کی بنیاد رکھی تو اب ہمارے اس میں آگے مقاصد کیا ہیں. تقریباً میں اپنے معزز مہمان گرامی کو بھی تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ ہماری یہ جو آرگنائزیشن ہے اس میں تمام عہدیداران جو ہیں وہ تقریباً 35 سال سے کم عمر ہیں، اور آج سے آپ تھوڑا سا اس بات پہ اگر دیکھیں گے تو آج سے 10 سال پہلے ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تو مجھ سمیت اس وقت ہماری ایج کیا تھی. ہم نے اس وقت مختلف آرگنائزیشن میں پہلے ہم نے ایز اے والنٹیئر کام کیا، اور ہم یہی چاہتے تھے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کیا جائے، اور نوجوان جو بھی اس جذبے سے آتے ہیں وہ ایک تو ان میں بہت زیادہ مطلب خیالات ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ کس طرح سے مدد کرنی چاہیے، اور ہمارے پاس جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ نچلے طبقے سے آتے ہیں جو اس چیز کو خود فیس کر چکے ہوتے ہیں، جو اس مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں. تو ہم جن آرگنائزیشن کے ساتھ رہے ان کا کام زیادہ تر فوٹو سیشن، مختلف پولیٹیشنس کے ساتھ اپنی تصویریں، اور پھر اس کے بعد جو ڈونیشنز آتے تھے اس کا قلم کرنا، اور صرف فوٹو کی حقیقت، مطلب آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں تھا. میڈیا میں ہمیں نظر آتا تھا، ہم بھی انہیں کے ساتھ ہی ہوتے تھے، تصویریں ہم نے بھی انہیں کے ساتھ بنوائی، لیکن ہمارا ہمیشہ ان کے ساتھ یہی تنازع رہا کہ آن گراؤنڈ کچھ ہونا چاہیے. یہ جو ہم چاہے 2 روپے، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے سول ہاسپٹل میں ایک دفعہ ایمرجنسی میں جانا ہوا، تو وہاں پہ ایک بندہ مجھ سے آگے کھڑے ہوئے 3 لوگوں کو صرف یہ منت کر چکا تھا کہ مجھے صرف 2 روپے دے دیں، میں نے پرچی بنوانی. تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس 2 روپے نہیں ہیں کہ وہ پرچی بنوا لیں؟ تو آپ کے دیے ہوئے 2 روپے کیا کسی کے کام نہیں آ سکتے؟ تو وہ 2 روپے آپ نیچے لگائیں، کچھ نظر آئے، کسی کو کچھ فائدہ ہو. میں نے دیکھا ہے کہ بلڈ کی بوتل 300 روپے میں بندہ بیچنے کو تیار ہے، وہ ہر بلڈ بینک کے باہر کھڑے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کون سا بلڈ چاہیے، میں 300 روپے میں آپ کو بوتل دے دوں گا. کیوں؟ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. تو ہمیں یہ کب نظر آئے گا؟ جب ہم اپنی کوٹھی سے، اپنے بنگلے سے، اپنے لینڈ کروزر سے نیچے اتریں گے. جو لینڈ کروزر والے ہیں ان کو آپ کے شاید لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے ضرورت ہے. آپ نیچے گریں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ کون بلڈ بیچ رہا ہے، کیوں بیچ رہا ہے، کون بیچارہ 3 لوگوں کی منت کر چکے اور وہ شاید مذاق سمجھ رہے تھے کہ اس کے پاس 2 روپے بھی نہیں آتے اور نہیں تھے اس کے پاس. اور میں نے پھر پرچی والے کو 10-20 روپے جتنے میری جیب میں تھے سارے جمع کرا. میں نے کہا یار کم از کم پرچیاں بناتے جاؤ، جو ایسا بندہ آتا ہے اس کی 2 روپے کی پرچی تو بنے گی. میں بھی اسٹوڈنٹ تھا، 20 روپے شاید اس وقت مجھے پاکٹ منی ملتی تھی، لیکن میرے اس 20 روپے سے شاید آنے والے 10 لوگوں کا بھلا ہوا ہوگا. تو یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن جب ہم یہ چیزیں دیکھنا چاہیں گے. میں مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ جب اس وقت میں بی کام کر رہا تھا تو میں لاہور میں بھی ہم جا کے پروگرام اٹینڈ کرتے تھے. ہم مختلف پولیٹیشنس کے ساتھ، میرے تاجران تنظیموں کے ساتھ، ان کے صدور کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. ہم نے مجھے فنڈ دیے، لیکن چونکہ میں ایز اے کارکن جاتا تھا تو وہ فنڈ میری جیب میں نہیں آتے تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ کہاں یوز ہوتا. پھر ہم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس چیز پہ ہم نے کہا کہ ہم چاہے کم سے، ہم سارے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم اپنا پلیٹ فارم بنائیں. ہم 100 کر کے 500 جمع کر لیں گے، اس 500 کو ہم صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے اور اپنے ہاتھ سے کریں گے. تو اس وقت جو بھی مین باڈی ہے H4H کی، وہ آپ کو یا تو میری ایج میں نظر آئیں گے یا مجھے میری ایج سے کم نظر آئیں گے.
تو ایک تو ریزن یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی جیب سے جمع کریں گے. ہمیں اگر کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو وہ کسی کنڈیشن کے ساتھ نہیں دیتا. آج کی یہ تقریب جو ہو رہی ہے اس سے پہلے ہمیں کل تک 2-3 آفرز آئی ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ پیسے دیں اور یہ والا کام کریں اور ہمارا نام بنائیں اور ہمیں اسٹیج پہ اٹھائیں. ہم نے ان کو ریفیوز کر دیا. پیسے سب کو اچھے لگتے ہیں, ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں, لیکن ہمیں ذرا حالات کے اچھے لگتے ہیں. بس یہ تھوڑا سا فرق ہے. جب ہم نے یہ آرگنائزیشن بنائی تو ہم نے اس کے نام پہ, اس کے لوگوں پہ, اس کے رنگوں پہ, پھر اس کی تاریخ پہ کہ کس دن ہم نے اس کا آغاز کرنا ہے, ہم نے ایک ایک چیز باریکی سے اس پہ غور کیا. ہم نے اس میں جو تاریخ رکھی وہ قائد اعظم کے ساتھ اس کو ہم نے میچ کیا کہ اسی مہینے میں اسی تاریخ سے ہم اس کا آغاز کریں گے. ہم نے اپنے لوگوں میں جو رنگ رکھے ہیں وہ سبز اور اس میں سفید رکھے ہیں, وہ ہماری یہ نمائندگی کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے پہلے پاکستان ہے. پھر ہم نے اس لوگوں کی گلائی رکھی ہے اور اس لوگوں کو جو گول رکھا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری پرائیورٹی پاکستان رہے گی لیکن ہیومنٹی پاکستان کے باہر بھی انسان بنتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ابھی بہت چھوٹے لیول پہ ہیں, ہمارے پاس ابھی بھی ریسورسز بہت کم ہیں. ہم کنڈیشن کے ساتھ ڈونیشن وصول نہیں کرتے. ہم اپنی جیب میں سے کوئی 500 دیتا ہے, کوئی 1000 دیتا ہے, ابھی تک اسی میں ہی ہم سروائیو کر رہے ہیں. تو ہمارا لیکن اس کو بنانے کا ویژن میں آپ کو اصل میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پہلی پرائیورٹی اس کے جو کلرز تھے وہ پاکستان کو رکھا, اس کی گولائی سے رکھی کہ انشاءاللہ اگر کل کو ہم اس قابل ہوتے ہیں تو ہم اس کو پوری دنیا میں بھی گول, دنیا کو ہم نے اس کو یہ بنایا. اگر اس لوگوں کے اندر آپ تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ایک ہاتھ کا نشان اگر آپ تھوڑا سا اور دوسری طرح سے دیکھیں گے تو فاختہ کا نشان آپ کو نظر آئے گا. تو اس میں بھی ایک میسج ہے, اگر آپ فاختہ لیں گے تو یہ امن کی نشانی ہے جو پوری دنیا میں ایک امن کی نشانی سمجھی جاتی ہے. تو فاختہ ہمارا نیچے ہم نے وہ نیچے اگر آپ میسج دیکھیں یا اوپر آپ کو یہ نظر آتا ہے تو پہلا میسج ہمارا امن ہوگا تو سب کچھ ممکن ہوگا. تو سب سے پہلی پرائیورٹی ہماری اس میں ہم نے جو میسج دی ہے فاختہ کے ذریعے ہوتی ہے. دوسرا اس کا اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں گے تو ایک ہاتھ کی نشانی ہے. ہاتھ کی نشانی ہماری مدد کی نشانی ہے کہ ہمارا ہاتھ ہمیشہ مدد کے لیے جہاں تک ہماری کوشش ہوگی وہ آگے. تو یہ اس کے بنانے کے مقاصد تھے, یہ گراؤنڈ تھے جن کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا. جتنی بھی این جی اوز ہم نے اس سے پہلے دیکھی تھی, مجھے خود آفر ہوئی جب میں نے سوئچ کیا اور ہم نے اپنا بنانے کا یہ سوچا تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ اور بنائیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم آپ کو کتنا آگے لے کے جائیں گے. لاہور میں ہم بیٹھے تھے, ایک بہت بڑا ادارہ ہے میڈیا کا, اس کے آفس میں مین میں, تو انہوں نے مجھے یہ آفر دی. اور اس وقت جو میری ایک ساتھی فیمیل تھی وہ اس وقت دبئی میں رہتی اور وہاں پہ ان کی کافی ساری اسی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے اس طرح کا آگے جانا پسند نہیں ہے, ہم پیچھے رہ کے کام کریں گے اور صاف ستھرا کام کریں گے. تو الحمدللہ ہماری جو ٹیم ہے ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ لوگ آئیں گے بھی, اور میں کبھی میں نے اپنے اس سے عہدہ نہیں مانگا. میں اپنے آپ کو ایک ورکر کے طور پر ٹریٹ کرتا ہوں, اور ابھی جی میں خود بھی ان کو کہتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ کوئی ڈیزگنیشن نہ لگایا کریں, مجھے ایز ورکر ہی بتایا کریں جہاں تک بتاتے ہیں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے لیے آؤں اور آپ لوگوں کے لیے, اور خاص طور پہ ہمارے جو ورکرز ہیں, ہمارے پاس کافی سارے ایسے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ ہمیں کیا دیں گے. تو ہمارا یہ کوئی ہم نے کوئی فیکٹری یا کوئی ادارہ نہیں کھولا ہوا جس میں ہم آپ کو سیلری دیں گے. ہمیں ایسے بندے چاہیے جو اپنا ٹائم لے کے آئیں اور اپنا اس پہ ایفرٹس لے کے آئیں, اور خاص طور پہ خصوص سے نیت کے ساتھ ہم کچھ دیں گے نہیں. اور کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جی ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ ہمارے لیے یہ کریں گے, ہم نہیں کریں گے. ان کے لیے بھی ہماری صاف نہ ہے, نہ ہم کسی کو کوئی تنخواہ دیتے ہیں, نہ ہم کسی سے کوئی ایسا پیسہ لیتے ہیں جس کی ڈکٹیشن پہ ہم چلیں گے. ہاں اگر وہ بندہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فنڈز ہیں, خاص طور پہ امیر لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ نیچے اتنے گراؤنڈ لیول پہ جائیں اور دیکھیں کہ کس کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں ہے. تو ہم ایک پل کا کردار ضرور ادا کرتے ہیں اور ہم ان کو باقاعدہ رپورٹ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنے پیسے دیے اور ہم نے یہاں پہ لگایا. آپ ہمیں ڈائریکشن دیں گے کہ فلاں جگہ پہ پیسہ لگانا ہے, آپ ہمیں اگر کوئی ایسا بندہ ہے وہ دیتا ہے اس طرح کی ڈکٹیشن ہم دیتے ہیں.
لیکن اگر کوئی یہ کہے گا کہ ہم یہ دیتے ہیں لیکن ہمارا پوسٹر لگائیں اور ہمیں تقریر کرنے کا موقع دیں، یا صرف آپ فوٹو سیشن کروا لیں، ہم آپ کو فلاں ادارے سے اتنی ڈونیشن لے کے دے دیں گے اور اس میں سے اتنا حصہ ہمارا، اس قسم کا یہاں پہ کوئی کام نہیں. یہ آپ لوگوں کو بھی، اور جو ورکرز ہیں ہمارے خاص طور پہ ابھی ماشاءاللہ جتنے ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، کچھ معذور لوگ ہیں، کچھ ہمارے پاس ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی اپنی پاکٹ منی سے یہاں پہ پیسے جمع کراتے ہیں. ان لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ پیسہ ہمیں جمع کروائیں. آپ ہمارے ممبر ہیں، آپ کلاس میں اپنے دیکھتے ہیں کہ فلاں اسٹوڈنٹ کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ اپنے طور پہ وہ پیسے اس کو دے دیں. ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ اس آرگنائزیشن کی ہی طرف سے آپ نے وہ نیکی کا کام کیا. ہم نے آپ کو پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. آپ اگر اپنے طور پہ یہ کام کرتے ہیں پھر بھی صحیح ہے، آپ ہمارے ذریعے سے کرتے ہیں پھر بھی صحیح ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کو بتانا اس کا مقصد. اور آپ نے جب کام کرنا ہے، خاص طور پہ ہمارے جو ورکرز ہیں، آپ نے ہمیشہ نچلے طبقے کو پہلے دیکھنا ہے. ہمارے پاس ابھی بھی کافی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. میں نے ادھر ساہیوال میں اپنے سول ہاسپٹل کی دیوار کے ساتھ ان کا گھر ہے، لیکن وہ چونکہ ان کو پتا ہے کہ پرچی باہر سے لکھ کے دے دیں گے کہ دوائی باہر سے لے کے آؤ، وہ دم کرانے کے لیے چلے جائیں گے. وہ کسی تعویذ والے کے پاس چلے جائیں گے جو 550-100 میں اس کو تعویذ دے دے گا، دم کر دے گا. وہ سول ہاسپٹل کی دیوار سے ادھر نہیں آتی. حالانکہ سول اسپتال میں علاج سستا ہے، لیکن سستے والے نے بھی یہ کیا ہوا ہے کہ پرچی باہر سے لکھ کے دیں گے. وہ غریب آدمی جس کے پاس 2 روپے نہیں ہے یا گھر میں روٹی نہیں ہے، وہ علاج کیسے کروائے؟ تو ہماری نزدیک سب سے پہلے اگر ہمارے یہ میسج امن، ایجوکیشن اور پھر ہیلتھ اور پھر کمیونٹی، یہ 4 مقاصد ہیں. ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. اور ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو لیے میں خاص دوبارہ پہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے طور پہ کریں، آپ ایک پلیٹ فارم سے کریں، لیکن کریں ضرور. اور جتنے لوگ یہاں پہ سننے والے ہیں، آپ بھی آس پاس دیکھیں، آپ کے 2 روپے بھی بہت اہم ہے. آپ لاکھ نہیں دے سکتے، 1000 نہیں دے سکتے، آپ اپنے ہمسائے میں دے دیں، آپ اپنے محلے میں دے دیں، لیکن آپ کے 2 روپے بھی قیمتی ہیں. اس کو دیکھیں کہ آپ اپنے اس جو 10 روپے آپ نکال سکتے ہیں، 2 روپے نکال سکتے ہیں، اس کو آپ نے کیسے قیمتی بنایا. بہت شکریہ. دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی سوچ کو کسی دوسرے ذہن کے اندر منتقل کرنا ہوتا ہے. اور ابھی فیصل آپ کو اپنے آرگنائزیشن کا سارا سیٹ اپ سمجھا رہے تھے، کیسے شروعات ہوئی اور کیا کیا اس میں کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے کام ہیں جو تفصیلات ہیں، کافی لمبی چوڑی ہے. اور اگر ہم ان کے سورسز اور ریسورسز کو دیکھیں تو ان کی ایفرٹس اور ان کے اسٹرگلز بہت زیادہ ہیں. تو ان کے لیے ایک دفعہ پھر سے میں چاہوں گا کہ بھرپور تعلیم بجا کر ان کو حوصلہ دیں. آج کے پروگرام کی سب سے خوبصورت اور خاص بات یہ ہے کہ یہ پروگرام ہیلتھ فار ہیومن آرگنائزیشن کے سارے ممبرس نے مل کر سجایا ہے اور اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے ہمارے خاص لوگوں کے لیے، ہمارے خاص بچوں کے لیے جن کو ہم اسپیشل پرسنس کہتے ہیں، اسپیشل چائلڈز ہوتے ہیں، ان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اور یہ کہے بغیر اس کے لیے تعلیم بنتی ہے کہ انہوں نے یہ ساری محنت، آج کے پروگرام کی ساری محنت اور ساری اسٹرگلز انہوں نے نام کی ہے ہمارے خاص بچوں کے جو اسپیشل چائلڈز ہوتے ہیں ان کے نام. سکندر اعظم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، یقیناً پڑھا ہوگا. کچھ لوگوں نے گریٹ الیگزینڈر مووی بھی دیکھی ہوگی ہالی ووڈ کی، یا پھر کتابوں میں اس کے متعلق پڑھا ہوگا. کون کون جانتا ہے سکندر اعظم کے متعلق؟ جانتے کچھ؟ تھوڑا ہاتھ کھڑا کر کے میری مدد کر دیجیے گا. بہت سارے لوگوں نے نام سن رکھا ہے سکندر اعظم کا. سکندر اعظم کا ایک استاد تھا جو جب اس کے دربار میں آتا تھا تو سکندر اعظم کھڑا ہو کے اپنے تخت سے نیچے آ جاتا تھا، اپنے روسٹرم سے، اپنی جگہ سے وہ نیچے اتر کے آ جاتا تھا اور اپنے استاد کو عزت دیتا تھا، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا. اور باقی جو درباری تھے وہ دیکھتے تھے کہ جب اس کا باپ، حقیقی باپ آتا ہے تو اس قدر اتنی عزت اور اتنا احترام نہیں کرتا تھا جتنا اپنے استاد کا تھا. کہ استاد وہاں سے آیا، یہاں سے بھاگ کے گیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کے اس کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیا تھا. تو کچھ لوگوں نے ایسے لگائی بجھائی کرنے والے ہوتے ہیں نا،
تو ذریعہ سنیے گا غور سے، آپ کی شان میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور جب آپ کا باپ آتا ہے تو آپ ان کا اتنا احترام جو بنتا ہے وہ نہیں کرتے، اور آپ کے استاد آتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کے استاد تو ہیں، لیکن جو آپ ان کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ معززین موجود ہوتے ہیں، ان کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ تو اس نے کہا کان کھول کے میری بات سن لو ذرا، میرے باپ سے میرا رشتہ اٹوٹ ہے، خون کا رشتہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور جو میں اس کا احترام کرتا ہوں وہ کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں مجھے۔ اور ایک اور بات سنیے، سکندر اعظم کے الفاظ ہیں کہ میرا باپ مجھے آسمانوں سے زمین پر لایا۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ عالم ارواح میں روحیں موجود ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو ایک ہی وقت میں تخلیق کیا اور ان سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، تو سب نے کہا تھا قالوا بلی، کہ وہ تمام ارواحوں کی تخلیق ایک ہی وقت میں ہوئی۔ اس نے کہا کہ عالم ارواح سے میرا باپ مجھے زمین پر لے کے آیا، بلندی سے پستی میں لے کے آیا، اور وہ میرا استاد ہے جس نے مجھے خاک سے اٹھایا، مجھے نکھارا، سنوارا، پڑھایا، لکھایا اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جو مجھے گھر پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے تو مجھے بیچ دے اور چاہے اپنے پاس رکھ لے۔ اور کسی سیانے نے کیا خوب کہا ہے کہ لفظ تو لفظ ہی بناتے ہیں، لفظ تو لفظ ہی پڑھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ اور ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہیں جن کے زیر سایہ ہزاروں طالب علم اپنی روحوں کو بالیدہ کرتے ہیں، اپنے ذہن کو آسودہ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی ناموس اور اپنے وطن پہ قربان ہونے کے لیے بہترین شہری بن کے نکلتے ہیں۔ ایک بڑا ہی نامور ادارہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ساہیوال، جس میں سے بڑی بڑی شخصیات نے تعلیم حاصل کی اور ان در و دیوار کو چھو کر نکلے، وہ طارق عزیز صاحب ہوں، وہ دیگر لوگ، منیر نیازی صاحب جیسے لوگ بھی یہاں پہ آتے رہے، مجید امجد صاحب نے بھی یہ وزٹ کیا، اور کئی لوگ، میں تو کہوں گا کہ عبدالقیوم صبا صاحب جیسی بڑی نامی شخصیات جن کو میں نے دیکھا، جن کو میں نے بولتے سنا، اور ان کے بولنے میں کیا شائستگی، کیا نفاست تھی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ، کئی پروفیسر، کئی استاد یہاں پڑھاتے ہوئے اس دنیا فانی سے چلے گئے، یا اس درس کا انہوں نے خیر بات کہا، اور ہزاروں طالب علم، ہزاروں ایسے نوجوان تیار کر کے گئے جو آج ملک کی بات روز سنبھالے ہوئے اپنے نظریت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں H4H کے پریزیڈنٹ جو دماغ ہیں، جنہوں نے سوچا اس کو بنانے کا، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مشہور صاحب آپ کی بھرپور تالیوں میں پہلے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ معذرت چاہتا ہوں، مجھے دیر سے بتایا گیا آپ کے بارے میں۔ ہمارے درمیان استاد موجود ہیں اور روحانی باپ موجود ہیں، اور میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے، ایسے ذری الفاظ میرے پاس موجود نہیں جو آپ کی شان کے لیے کہوں، تو میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں۔ پروفیسر ممتاز احمد صاحب موجود ہیں، اور آپ کی تالیاں رکنی نہیں چاہیے۔ جتنا استاد کا احترام اور محبت ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست، اس تقریب کا اہتمام کرنے والے جتنے بھی نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، میں ان کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس افراتفری، اس مادہ پرستی کے دور میں، اس نفسا نفسی کے عالم میں یوں حشر برپا ہے، تو اس میں سے وقت نکال کے اس طرح کی ایک ایسی تقریب کا اہتمام کیا جس کا تعلق کسی مذہب، کسی فرقے، کسی مسلک، کسی علاقے، کسی زبان، کسی نسل سے نہیں ہے،
بلکہ انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ اس دور میں قحط الرجال ہے کہ اس طرح کی تقریبات میں لوگ آئیں اور ایسی سوچ کے حامل ہوں کہ جو انسانیت کا سوچیں۔ یہاں تو اب اپنا آپ ہی بھول گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تم زمانے کی بات کرتے ہو، تو ہم تو اپنے آپ سے ہی جا چکے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آج کی شخصیت کے حوالے سے جس کو ہم آئیڈیلائز کرنے جا رہے ہیں، میں اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم آغاز تو وہیں سے لیتے ہیں نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہترین نمونہ ہے، وہی بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر آگے جتنی بھی اقبال کے ایک شعر کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے وہ مصطفیٰ کے نور سے پائی گئی ہے اس کی، تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آفاقی تعلیمات دیں، جس کی وجہ سے یہ ہم یہاں پہ آج اپنے آپ کو امن کا جو نمائندہ بنا کے پیش کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے انہی کی تعلیمات کا ہی عکس ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور بدقسمتی کہہ لیں، حالات کا ستم کہہ لیں، ہماری سستی کہہ لیں، یا ہماری کج فہمی کہہ لیں کہ ہم نے گنوا دی اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو جو اسلاف کی میراث تھی وہ اس ذات اقدس سے شروع ہوتی اب ہم اس ملک کے اوپر آ جائیں تو قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت بھی اب پس پردہ جانے کی طرف گامزن ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کتنی تقریبات ہیں جو اس شخصیت کے حوالے سے دسمبر کی 25 تاریخ کے اس ہفتے کے علاوہ ہوتی ہیں۔ تو اچھا، ایک اور المیہ بھی ہے، آپ میں سے کئی شاید اس بات سے اتفاق کریں نہ کریں۔ کتنے منٹ کی سر 15-20 منٹ۔ تو چلیں گے، چونکہ ہم ٹائم کے معاملے میں بڑے لاپرواہ واقع ہوتے ہیں، تو اس لیے میں پہلے پوچھ لیتا ہوں۔ تو 1:20 ہو گیا، 1:40 میں میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تو میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم جو اس رو پہ چل پڑے ہیں نا کہ ڈیز منانے کا جو تصور ہے، ایام، اب عالمی دن یہ آ گیا، اب عالمی دن وہ آ گیا، اب یوم والدین بھی آ گیا۔ تو یہ جو ایام منانے کا تصور ہے، یہ اصل میں اس جدید دنیا کے فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ ہے۔ کیوں کہ جب ایک خاص ایام کے اندر آپ کسی شخصیت کو، کسی نظریے کو محدود کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اس کی میں بڑی سادہ مثال دیتا ہوں۔ ہم عام طور پہ ہم اسٹوڈنٹ بھی رہے، اب بھی ہیں، اور مرتے دم تک انسان طالب علم رہتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ پنگھوڑے سے لے کر قبر تک، یعنی مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرے، تو ہم تو طالب علم ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا بڑی عمر کے طالب علم ہیں، اور ہم چھوٹی عمر کے طالب علموں کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو جب ڈیٹ شیٹ آتی ہے تو بچہ پڑھائی شروع کر دیتا ہے۔ ڈیٹ شیٹ آتی ہے نا، بلکہ ابھی ایک دن آنے میں رہ جائے، ماں باپ کہیں کہ بیٹے اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ تو پڑھائی شروع کرو، کہتے ہیں ابھی کل آنی ہے ڈیٹ شیٹ، تو کل سے دیکھنا پھرنا پڑھائی شروع کرو۔ اور جو ہی پیپر ختم ہوتے ہیں وہ پھر ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو ایام منانے کے اندر بھی یہی نظر ہے کہ ان ایام میں، ان دنوں میں لوگ بڑے متقی بھی بن جاتے ہیں، بڑے ایک خاص وضاقتہ کے انداز بھی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ ایام، وہ عشرہ، وہ ہفتہ گزر جاتا ہے
پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. میں تلخ بات کرتا ہوں تو گوارا کر لیجئے گا. انہی رکشوں میں، انہی ڈرائنگ رومز میں، انہی موبائلز کے اندر جہاں نعتیں، قصیدے، مرثیے چل رہے ہوتے ہیں، جو ہی وہ عشرہ گزرتا ہے انہی میں پھر نصیب اللہ چل رہی ہوتی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم 24 گھنٹے. ایک دفعہ مولا علی کرم اللہ وجہ سے کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم 24 گھنٹے. تو انہیں آگے سے وہ ہنسنے لگا، کہتے ہیں 24 گھنٹے کا مطلب کیا؟ انسان سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کی 100 ضروریات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم سوتے ہیں تو اللہ کے نبی کے طریقے پہ سوتے ہیں. ہم جاتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رفع حاجت، جو زندگی کا جو جز ہے ہم اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لیتے ہیں، لہذا وہ ہمارا عبادت ہے. تو ہم تو 24 گھنٹے کی انسانیت کے پیغمبر تھے. ایسے ہی ہم نے ان شخصیات کو بھی فراموش کر دیا. قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے حوالے سے یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ آج کے ہی دن ان کی پیدائش ہے، یعنی 25 دسمبر دن بھی اتوار کا ہی تھا. اگر آپ کو کبھی زیر مطالعہ آئی ہوئی، فاطمہ جناح ان کی جو سسٹر تھی، انہوں نے بڑی اچھی بک لکھی مائی بردر، جس کا اردو ترجمہ بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میرا بھائی. تو اس میں وہ اس حوالے سے بڑی تفصیل سے واقعات لکھتی ہیں کہ کیسے ہم 3 بہنوں کے بعد یہ پہلے ہمارے بھائی پیدا ہوئے، اور پھر وہ بڑی تفصیل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر شاید کوئی ایسا لیڈر نہ گزرا ہو جس نے، بڑے بڑے لیڈرز نے، جنہوں نے جیل کی ہوا نہ کھائی. بلکہ پاکستان کی سیاست میں تو یہ ایک پاپولر نظریہ ہے کہ جب تک جیل نہیں جائے گا وہ ہیرو بنے گا. لہٰذا آپ کو یہ شاید پتہ ہے یا نہیں ہے، صحافت کی دنیا کے جو گرو ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بہت پاپولر لیڈرز خود کیس بنواتے ہیں اپنے اوپر تاکہ اس کیس کی بنیاد پہ میں جیل جاؤں، میں مظلوم بنوں، اور جب میں باہر آؤں تو پھر میں ہیرو بن جاؤں. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے یہ ایک خاص بات ہے کہ وہ کبھی جیل نہیں گئے. حالانکہ کانگریس بھی ان کے خلاف، انگریز بھی ان کے خلاف، اور وہ جس نظریے کو لے کے چل رہے تھے اس نظریے کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر بھی ان کے خلاف. اور میں بڑا واضح نام لے دیتا ہوں، جمعیت علماء ہند پوری کی پوری قائد اعظم اور ان کی اس کمپین کے خلاف تھی، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے. بہت سارے اکابر علماء اس کے خلاف تھے، اور کچھ خاص ذہین لوگوں نے، میں انورٹڈ کاما میں کہتا ہوں، ان کو کافر اعظم بھی قرار دے دیا تھا. تو اتنی مخالفت کے باوجود قائد اعظم اتنے ذہین آدمی تھے کہ انہوں نے زندگی میں ایک دن بھی جیل کا دروازہ نہیں دیکھا. وہ آپ نے بڑا معروف واقعہ سنا ہوگا. ایک دفعہ وہ ٹرین میں اکیلے اکثر سفر کیا کرتے تھے کیونکہ بہت سارے مسائل تھے. تو وہ اس سے پہلے کی بات، یعنی اکیلے سفر کرنے سے پہلے یہ وجہ بنی کہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو بوگی میں اور بھی لوگ بیٹھے تھے. تو ایک خاتون اٹھی کوئی اس حوالے سے، یا کوئی شخص اٹھا، شخصی ہے ویسے، تو وہ آگے آ کہتا جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو. تو ان کے پاس اسی وقت، یعنی وہ شخص تھے جو سیکنڈز کے اندر فیصلے کرتے تھے. انہوں نے وہ فوراً جیب سے ڈائری نکالی، پینسل نکالی، اور ایسے کہا کیا کہہ رہے ہیں، مطلب اشارے میں کر، ان کا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو کچھ ہے نکال دو، ان کا یہ مجھے لکھ دیں، مطلب میں سن نہیں سکتا. تو اس نے فوراً پینسل پکڑی، اس نے کہا جی کہ جو کچھ ہے تم نکال دو. اس نے واپس کی، قائد اعظم نے وہ زنجیر کھینچی، ٹرین رکی، سپاہی آیا، کہتا یہ اس کو لے جاؤ، اس نے یہ خود مجھے کہا ہے کہ جو کچھ ہے جیب سے نکال دو.
تو اس کے بعد پھر انہوں نے پوری بوگی میں اکیلے پوری بوگی وہ بک کراتے تھے، اور اس پہ پھر ایلیگیشن بھی لگے یہ بڑے عیاش ہو گئے ہیں، بڑا قوم کا پیسہ ڈالا۔ حالانکہ انہوں نے قوم کے پیسے کی مثال، جب پہلی کیبنٹ کی میٹنگ تھی کراچی کے اندر، تو جب چائے پیش کی جانے لگی اور ساتھ بسکٹ بھی آئے، اب تو بوفے چلتے ہیں نا، تو ساتھ بسکٹ بھی آئے، تو قائد اعظم نے کہا کہ جو میرے سے ریکمینڈ کروایا گیا تھا مینیو، اس میں تو سمپل چائے تھی، یہ بسکٹ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ فلاں، ان کا بالکل غلط، یہ قوم کا پیسہ ہے، اس قوم کے پیسے سے ایک بسکٹ بھی روادار نہیں ہے یہ کیبنٹ۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کیبنٹ میں آنے والا ہر آدمی اپنے گھر میں اس سے بہت بہتر کھا سکتا ہے۔ تو ایسے امین اور ایسے صادق لوگوں کی جو روایت ہے وہ اس قوم کے اندر کب آئے گی؟ اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کو بعض دفعہ الگ الگ کر دیا جاتا ہے، یہ بھی بڑا ظلم کیا، دو طبقوں کو، ایک سیکولر طبقہ، انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا کہ جی وہ دیکھیں جی انہوں نے کہا تھا یہ یہاں کوئی مذہب کی نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، اور ان کی ایک تقریر کا حوالہ دے کے پھر ان کو اپنی سیکولرزم کی کمپین کے طور پہ چلانا شروع کر دیا۔ جبکہ ادھر اقبال کی شخصیت کو مذہبی لوگوں نے اپنے طور پہ کیش کیا، بنیادی طور پہ اقبال کی فکر کے تحت ہی علامہ قائد اعظم محمد علی جناح کی واپس آمد ہوئی تھی۔ وہ تو بر صغیر کے حالات سے تنگ آ کے وہاں لندن میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ گول میز کانفرنس کے نتیجے میں جب علامہ اقبال گئے تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں، قوم کو آپ کی ضرورت ہے، تو تب ان کی باتوں سے قائل ہو کے وہ واپس پلٹے۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا، وہ منٹگومری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کتاب لکھی، تو انہوں نے دو اس کے پورشن بنائے، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ۔ تو ایسے ہی قائد اعظم کی اگر بایوگرافی کو آپ نے پڑھنا ہو تو آپ کو لندن کے قیام سے پہلے کا قائد اور لندن سے واپسی کا قائد آپ کو بالکل الگ الگ نظر آئے گا، بہت واضح فرق نظر آئے گا۔ اور اس فرق کے پیچھے اصل میں علامہ اقبال کی وہ تعلیمات تھیں، وہ ان کی سوچ تھی جو انہوں نے قائد کو دی، اور اس سوچ کے نتیجے میں پھر انہوں نے آ کے یہاں پہ اس مملکت کی بنیاد رکھی کہ جس مملکت کے اندر ہم بڑی آزاد سانسیں لیتے ہیں، اور ان آزاد سانسوں میں ہر قدم پہ اپنے قائد کے افکار کو ملیا میٹ بھی کرتے ہیں، ورنہ آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی کہ آثار قدیمہ والے ہیں نا، وہ کھدائی کرتے ہیں پرانے کھنڈرات کی، تو وہاں سے وہ ٹنوں کے حساب سے آثار قدیمہ تو لیتے ہیں، لیکن ایک چھٹانگ عبرت کی نہیں لیتے، ایک چھٹانگ عبرت کی نہیں لیتے کہ یہ قومیں اتنی بڑی بڑی تھیں، یہ اتنی تہذیب کے عروج پہ گئیں تو یہ غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، آخر کن بنیادوں پہ؟ اس طرف نہیں آتا۔ اور پھر میں اپنے بچوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ علم کا نہ ہونا نہیں بلکہ عمل کا فقدان ہے۔ ہماری قوم اتنے مقالے پڑھے جائیں گے، اتنے سیمینارز ہوں گے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ نے بچپن سے لے کر آج تک کتنی دفعہ مارننگ واک لکھا ہوگا؟ سینکڑوں دفعہ لکھا ہوگا، صبح کی سیر کے فوائد سینکڑوں دفعہ لکھے ہوں گے، لیکن میں نے کہا عمل کتنے کرتے ہیں؟ وہ سارا نمبر لینے کے لیے، عمل کے لیے جب علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اگر علم اس نظریے سے حاصل کیا کہ میں اس سے معاش اور روزی اور پیٹ کا بندوبست کروں گا، تو یہ تو بہت بڑے وبال کی بات ہے۔ اور وہ بھی علامہ اقبال سے جس لیا گیا ہے نا یہ شعر کا ٹکڑا کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون،
مٹ جائے گا۔ تو یہ امتیاز رنگ و خون ہم نے مٹا دیا۔ 80-90 سال پہلے کہہ گئے اقبال، لیکن یہاں تو قائم ہے۔ وہ جو درم آشنا کا تصور ہے ہندوازم میں، وہ برہمن اور وہ اس کی بنیاد بنا کے اس معاشرے کو ہم نے کہاں کہاں بانٹ دیا۔ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور پھر یہ جو برادریوں کا تصور ہے، یہ تو تھا تقویت کے لیے اور قوم اور ملک کو اوپر اٹھانے کے لیے، یہ تو تفریق کا باعث بن گیا۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جب کوئی نان مسلم کسی مسلمان کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے تو وہ اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم کس فرقے سے ہو، تم کس مسلک سے ہو، وہ کہتا ہے تم مسلمان ہو، لہٰذا تم میرے اینٹی ہو۔ یعنی نان مسلم، اب میں ایک مثال دیں، نان مسلم جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن مسلمان اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی انسانیت کے اگر جذبے کے اوپر چلے جائیں تو تمام انسان اولاد آدم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو پھر یہ تفریق اور یہ دشمنی اور یہ نفرت اور یہ بغض اور یہ کینہ یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ بات کہوں گا اپنی نوجوان نسل سے بھی یہاں پہ بیٹھ کہ آپ امن، اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے، تو اس سلامتی کے اندر تخریب اور تخریب کاری اور دشمنی اور عداوت اور تشدد یہ کہاں سے آتا ہے؟ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، وہ آپ نے بڑا عام طور پہ، وہ میرا بیٹا بھی جنہوں نے اس آرگنائزیشن کا تعارف کروایا، انہوں نے جو بات کی کہ ہم نے تھوڑے تھوڑے پیسے سے 2 روپے سے اگر اس کا آغاز کیا، تو یہ بات بیٹے یاد رکھیں، دنیا کی ہر تحریک کا آغاز انتہائی چھوٹے حصے سے ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ سیرت کی طرف لے جاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، چچا ابو طالب آتے ہیں، کہتے ہیں بھتیجے پوری برادری مخالف ہو گئی ہے، آپ ذرا تنہائی کا اندازہ لگائیں، تھوڑا سا کوئی کمپرومائز۔ آپ نے کہا نہیں، یہ میرے ایک ہاتھ پہ لا کے چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ لا کے سورج رکھ دیں، میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، الا یہ کہ یا میں اس میں کامیاب ہو جاؤں اور یا اس راستے میں میری جان چلی جائے۔ تو وہ جو بچے نے بات کی، یہ اس حکایت کو اگر آپ ذہن میں لے آئیں کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ جلائی، جس کے الاؤ کی ہیٹ کئی کلو میٹرز تک، چلو مبالغہ کر لیں، لیکن کئی 100 میٹرز تک موجود تھی، اور یہ تو عام 100 میٹر تک، اگر کئی 100 میٹر تک ہے تو پرندے نہیں گزرتے تھے، دور دور سے چل کے جھلس۔ تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں 2 پانی کے قطرے اٹھائے اور وہ چل پڑی، تو کسی نے پوچھا حکایتاً سمجھانے کے لیے کہ بی چڑیا تم کدھر جا رہی ہو؟ کہتی میں وہ نمرود نے جو آگ جلائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، میں اس کو بجھانے جا رہی ہوں۔ تو وہ آگے سے ہنسے، کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ آگ کتنی بڑی ہے؟ وہ تو بڑوں بڑوں کو جلا کے راکھ کر دی، کہ تمہاری چڑیا کے چونچ کے اندر سے یہ 2 قطرے ہیں، یہ کیا بجھائے گا؟ تو اس نے بڑا خوبصورت حکایتاً جواب دیا کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ آگ بجھنی نہیں ہے، لیکن کل کو جب آگ بجھانے والوں کی اور آگ لگانے والوں کی لسٹ بنے گی تو میرا نام آگ بجھانے والوں ہے۔ وہ ہم کہتے ہیں نا، احمد فراز کا غالباً شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو یہی بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جائیں۔ جو آپ کے ذمہ ہے، اگر آپ قائد کے افکار کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کا پیٹرن سیٹ کر لیں، ان کے، میں ادھر اصل میں پہلے ذہن میں تھا کہ میں آپ کو بتاتا کہ ڈھاکہ کے اندر انہوں نے کیا کہا، اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریب کے موقع پہ انہوں نے کیا، سارا کچھ سمیٹ لیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا، انہوں نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستانی بن کے سوچنا، اور اللہ نے اگر یہ نعمت دے دی ہے تو اس کی قدر کرنا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جس قربانی سے، جس مشقت سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا،
وہ تو ہو گئی، اب اس سے بڑی مشقت، وہ جی الانا کا جو آرٹیکل تھا انہوں نے یہ کہ اس سے بڑی اب قربانی اس کی سروائیول کے لیے دینی پڑے گی۔ اور اس کے لیے بس میں آخری بات کہہ کے، ٹائم 2 منٹ رہ گیا، ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ میں اگر پنکچوئل نہیں ہوں تو میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم وقت کی پابندی کرو؟ میں اگر قربانی دینے کے لیے ایک سائڈ پہ راستہ نہیں دیتا تو میں دوسروں سے کیسے کہوں گا کہ احمقوں کو پتہ نہیں ہے کہ کدھر چلنا ہے؟ تو دوسروں کو کوسنے کی بجائے اگر ہم اپنی ذات سے شروع کر لیں تو، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے، لوگ عام طور لطیفہ سا بنا ہوا ہے، ٹائم بڑا شارٹ میں تیز سناتے ہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھے تھے نا میاں بیوی، تو انہوں نے کہا جی آپ کے معمولات کیسے ہیں؟ تو میاں نے کہا میں بڑے بڑے کام کرتا ہوں اور مسز کو میں نے چھوٹے چھوٹے کام دیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ذرا بتا دیں گے؟ انہوں نے کہا وہ مسئلہ کشمیر، اقوام متحدہ کی قراردادیں، لیبیا اور عراق کے مسائل، اور UN کے چارٹر کے تحت لیبیا کی جنگ، سربیا کے واقعات، یہ سارے مسئلہ کشمیر۔ انہوں نے کہا جی تو پھر مسز بچوں کو کہاں پڑھانا ہے، شادی پہ کب جانا ہے، کپڑے کون سے لے کے دینے ہیں، کس اسکول میں، یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ میری بیگم کے ذمہ ہیں، بڑے بڑے کام میرے ذمہ ہیں۔ ہماری قوم کا ہر فرد بڑے بڑے کام لیے پھرتا ہے اپنے ذمہ، لہٰذا جہاں کوئی سٹنگ ہوگی، میٹنگ ہوگی، ڈسکشن شروع ہو جائے گی کہ PTI کی گورنمنٹ سے پہلے کون تھا اور پاکستان کو فلاں کھا گئے، یہ وافدہ کھا گیا، اور یہ بھئی آپ کے ذمہ کیا ہے؟ آپ اس کا جواب دیں نا۔ آپ کے ذمہ یہ تھا کہ آپ نے، میں استاد کی کہ اگر ٹائم پیریڈ کا ہو گیا تھا تو آپ کو اپنے ٹائم پہ وہاں جا کے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اگر 8:30 اسکول تھا تو 8:30 پہنچ جاتے۔ اگر آپ ڈرائیور تھے تو گاڑی کو صاف کر کے کھڑے ہو جاتے۔ تو جو آپ کے ذمہ کام ہے اس کو ہم کر لیں گے تو پھر یہ ہماری عاقبت کا بھی فائدہ ہے اور ہم سے بھی فردن فردن پوچھا جاتا ہے۔ روز حشر ہر ایک سے اس کی ذات کے حوالے سے پوچھا جانا ہے۔ ہاں وہ ذات کہاں کہاں خرچ ہوئی پھر یہ بھی پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے اندر، اپنی نوجوان نسل کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار کے اوپر ٹیبلوز کروائیں، موویز۔ ابھی میں حیران ہو رہا تھا، ترکی نے الطغرل اور عثمان کرلوس بنا کے پاکستانی ساری قوم کو لگا دیا۔ یہاں آج تک کبھی یہ توفیق ہی نہیں ہوئی کہ جناح جیسی شخصیت کے اوپر کتنی سیریز کے اوپر جو ہے وہ آپ ڈرامے اور موویز بنا سکتے ہیں اور اس قوم کو، بچوں کو بتا سکتے ہیں جو دن رات کارٹونوں کے چکر میں اور PUBG کی گیموں کے اوپر اپنی بربادی کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اس اینگل سے بھی، IT کی دنیا ہے تو اللہ کرے اس نہج پہ بھی ہم کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ استاد محترم ممتاز احمد صاحب، آپ سے مخاطب تھے، وہ قریب 5 بات آپ سے خوشبو آئی۔ ایک بات بتا رہے ہیں کہ چڑیا کا واقعہ کہ آگ لگانے اور بجھانے والوں کا